السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ تمام احباب کے ساتھ ایک ایسی تاریخی تجزیاتی رپورٹ آپ تمام احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو یقیناً ہم سب کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ مغربی ممالک امریکہ، اس کے اتحادی، ان کا جو فرسٹ اور آخری ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے پاکستان اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی طرح جو ہے نا اٹامک پاور کی حیثیت سے، اٹامک ملک کی حیثیت سے دنیا میں اس کا وجود قائم رہے۔ انہوں نے شروع سے ہی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف مختلف چالیں چلی ہیں، اور اب بھی ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اس طاقت سے محروم کریں۔ اس کے لیے اگر ہم تاریخی اعتبار سے کچھ پیچھے جا کے اگر ہم دیکھیں، یہ جو نقشہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے، اگر اس نقشے میں آپ دیکھیں جس میں تمام مسلم ممالک پائے جاتے ہیں، ان میں اگر ہم بات کریں مڈل ایسٹ کی، جو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، جہاں واحد ملک اسرائیل ہے، جو امریکہ اور یورپی ممالک کا اتحادی ہے، اور اس کا وجود ہی انہی ممالک کی وجہ سے قائم ہوا۔ انہوں نے کس طرح مشرق وسطیٰ میں جو ہے نا اسرائیل کو سپورٹ کر کے مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ممالک کو جو ہے نا کمزور کیا، بہت نقصان پہنچایا۔ اگر ہم نقشہ دیکھیں تو اسرائیل کی سرحد اردن سے ملتی ہے، اردن کی سرحد شام سے ملتی ہے، شام کی سرحد عراق سے ملتی ہے، اور عراق کی سرحد ایران سے جا ملتی ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحد ملتی ہے۔ اب ذرا ہم تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کنگ حسین کے ساتھ اردن کا اسرائیل سے امن معاہدہ ہوتا ہے تو اسرائیل براہ راست شام کی سرحد تک پہنچ جاتا ہے، اور موساد وہاں سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ شام میں حافظ اسد ریکارڈ بنتا ہے، چنانچہ وہاں 14 سال اور 3 مہینے تک خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ اس دوران شام کا فضائیہ اور فوج مکمل طور پہ تباہ کر دی جاتی ہے، ملک قرض میں ڈوب جاتا ہے، بائی کا گلا کاٹتا ہے، اور بالآخر بشار الاسد کو چلتا کیا جاتا ہے۔ اقتدار پر الجولانی اس حالت میں قبضہ کرتا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے جب چاہیں شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اور اہل شام صرف بے حسی کی آہیں بھرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اب ایران اور پاکستان کے درمیان صرف عراق باقی رہ جاتا ہے۔ پہلے عراق کو اسلحہ دیا جاتا ہے، ایران میں خونی انقلاب برپا کروایا جاتا ہے، اور پھر عرب اور عجم یعنی عربی اور فارسی کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ یہ خون ریزی 8 سال تک جاری رہتی ہے، نہ کوئی فاتح ہوتا ہے اور نہ مفتوح۔ ہاں، یہی اسرائیل جب دیکھتا ہے کہ عراق اور ایران حالت جنگ میں ہیں تو وہ اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے تموز کے نیوکلیئر پلانٹ پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ اس سے اسرائیل کی امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد عراق کو شہ دی جاتی ہے اور وہ کویت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کویت کی سرحد پار کرتا ہے، امریکہ بہادر پوری دنیا کو اکٹھا کر کے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، مگر تب بھی عراق میں کچھ جان باقی رہتی ہے، عراق اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ پھر یہیں اسرائیل 2003 میں امریکہ کو قائل کرتا ہے، اور عراق ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ عراق بار بار یقین دہانی کرواتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ عالمی ایٹمی توانائی کے ادارے کو مکمل رسائی دیتا ہے، مگر اس ادارے کے بہت سارے افراد جاسوسی پر مامور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عراق تباہ کن حملہ ہوتا ہے، عراق پہ شیعہ ملیشیا حرکت میں آتے ہیں، بھائی کا گلا کاٹتا ہے۔ عراق کی فوج اور فضائیں مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے، اور وہاں بہت سارے سونے کے ذخائر لوٹے جاتے ہیں، اور صدر صدام حسین کو تختیدار پر چڑھا دیا جاتا ہے۔
اب پاکستان اور اسرائیل کے درمیان صرف اور صرف ایران رہ جاتا ہے. ایران رہ جاتا ہے. ایران جب اپنے ایٹمی اثاثے بنانے کی طرف بڑھتا ہے تو اسرائیلی جنگی طیارے جب چاہیں اردن سے، شام سے اور عراق کے اوپر سے بلا خوف و خطر پرواز کرتے ہوئے ایران تک پہنچ جاتے ہیں اور ایران پہ بمباری کرتے ہیں. یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے 12 جون 2025 کو شروع ہوتا ہے، وہ بھی بغیر کسی پیشگی وجہ کے اسرائیل ایران پہ چڑھ دوڑتا ہے، ان کے ایٹمی مراکز پر بمباری کرتا ہے. ایران کے بہت سارے جرنیلوں اور سائنسدانوں کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے اور ایران کو دھمکی دی جاتی ہے کہ یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس سے اسرائیل کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اسرائیل کا وزیر دفاع دھمکی دیتا ہے کہ اگر ایران نے جوابی دفاع کا حق استعمال کیا تو تہران کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا. یہ حملے اور جوابی حملے 3-4 دن جاری رہتے ہیں اور اللہ بہتر ہی جانتا ہے کہ یہ کب تک جاری رہیں گے. اب تصور کیجئے خدا نخواستہ اگر ایران بھی اسی انجام سے دوچار ہو جاتا ہے تو شام اور عراق تو پھر ان کی جو حالت ہوئی ہے اس کے بعد ایران کی بھی ایسی حالت ہوگی. اسرائیل 300-400 جنگی جہاز پاکستان کے اندر کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی وقت ان ممالک سے پروان چڑھاتے ہوئے اپنی اڑان کو پروان چڑھاتے ہوئے کسی بھی وقت بغیر کسی روک ٹوک کے پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں. اور بھارت میں جو موجود بی جے پی ہے، جو ہندوتوا سوچ کے ہم لوگ ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، ان کی حمایت حاصل کر سکتا ہے اور ان کے اڈے رہنما بھی ساتھ ہوں گے اور فضا میں ایندھن کی ضرورت تک نہیں پڑے گی. تو کیا ہم اس وقت تک کا انتظار کریں؟ یورپ اور امریکہ کی انسان دوست پالیسی، عدل انصاف کے پیمانے اور دعوے یقیناً اب محض نعرے بن چکے ہیں. وہ صرف اس وقت چیختے ہیں جب ان کی دم پہ پاؤں رکھا جاتا ہے، ورنہ تو راوی چین بہت اچھا لکھتا ہے. جو کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے اور اسی وقت کرنا ہے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں.